کوئی کام اتنا آسان نہیں۔ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ، یعنی وہ صراط مستقیم جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں ذکر کیا، جڑ جائیں تو ہمارا ہر عمل، ہر فعل، ہر قول عبادت بن سکتا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی طرف چلا جائے گا۔ فقط شرط یہ ہے کہ وہ عمل، وہ فعل، وہ عبادت، وہ عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق گزر رہا ہو۔ سیرت مبارکہ کا یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، سیرت کی بہت سی کتابوں میں اس کو نقل کیا، نور سرمدی کے اندر بھی ہے۔ تو ایک بڑھیا شخص تھی جو مکہ، شہر مکہ کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس وقت اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا تھا، اسلام کی تبلیغ ابھی اسٹارٹ ہوئی تھی۔ ان مراحل میں، ان دنوں میں ایک بڑھیا اس شہر مکہ کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ تو رستے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ملے، اس بڑھیا سے، اور پوچھنے لگے، اماں جان تو اس شہر کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ سامان باندھ کر ایک جگہ پر کھڑی تھی۔ اس نے کہا میں اس شہر مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں نے سن رکھا ہے کہ ایک ایسا شخص آ گیا ہے اس شہر میں جو ہم اپنے آباء و اجداد کی کئی پشتوں سے ہم جن کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ تم ان سب کی پوجا چھوڑ دو، فقط ایک خدا کو مان لو۔ وہ کوئی نیا دین لے کر آ گیا ہے، معاذ اللہ، وہ کسی اور چیز کی تبلیغ کر رہا ہے، میں فقط اس کے اس ڈر سے کہ کہیں وہ میرے تک بھی نہ پہنچ جائے بچ کر جا رہی ہوں اس شہر کو چھوڑ کے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اماں جان آپ نے جہاں جانا ہے مجھے بتا دیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ جو سامان تھا بڑھیا کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سامان، وہ گٹھڑی اپنے سر انور پر رکھی اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ بڑھیا آگے چل رہی ہے اور میرے آقا اس بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور تمام کائنات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے آپ کو محبوب بنایا، اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ وہ ہستی ایک عام عورت، ایک عام بڑھیا جو مسلمان بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے میرے آقا چل رہے ہیں اور سامان اس کا اپنے سر انور پہ اٹھایا ہوا ہے۔ آپ چلتے ہیں، جس منزل پر بڑھیا نے پہنچنا تھا، جب اس منزل پر وہ پہنچتی ہے، پہنچ کر آپ نے اس کا سامان رکھا اور وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹے تم جا رہے ہو، اب جاتے جاتے مجھے اپنا نام بتاتے جاؤ، تاکہ میں یہ شہر چھوڑ کر جس علاقے میں جا رہی ہوں، جس طرف جا رہی ہوں، تو میں وہاں پر جا کر لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہاں تم جیسے اچھے نوجوان بھی مکہ شہر میں موجود تھے۔ وہ یہ نہ جانتی تھی کہ یہ کون ہستی ہیں۔ کہا جاتے جاتے ذرا اپنا نام تو بتاتے جاؤ، تاکہ میں جا کر دوسرے شہر جہاں میں جا رہی ہوں، میں ادھر کے لوگوں کو بتاؤں گی کہ وہاں پہ اتنی خدمت خلق کرنے والے بھی لوگ موجود تھے۔ جب اس نے نام پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا، اماں جان تم جس نبی کے بارے میں بات کر رہی تھی نا، وہ محمد نامی شخص میں ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پھر بڑھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر پڑی اور اس نے کہا پھر مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھائی اور اپنے ساتھ واپس لے چلی ہے، اب میں نے ادھر نہیں پھر ادھر جانا ہے۔ اب تک پھر جو سن رکھا تھا آپ کے بارے میں وہ سب کچھ حقیقت ہے، پھر وہ ٹھیک سن رکھا تھا۔ تو میرے آقا نے اگر اسلام کی تبلیغ کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر دین کو جس محبت سے پھیلایا، اس کو دیکھیں تو اس کے اندر سب سے پہلے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ حسن اخلاق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل مبارک تھا، آپ نے اس بڑھیا کا سامان اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا وہاں تک پہنچا دیا، اس فعل کی وجہ سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر کس قدر عمل کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی عورت کے ساتھ جو مسلمان بھی نہیں تھی، اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا اور اس قدر احسن انداز میں پیش آئے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور ہم اپنے